السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللہ سبحانہ وتعالی فرقان آخر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیب من سنتی فلیس منی۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ خدا قدوس سکتا ہے، ذات پر کوئی شکوہ نہیں، جس کی طرف کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے۔ جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے موڑتے مردہ ہو جاتے ہیں، سب وہی زیبا اور ذات بحمدہ کے لیے حکم رائق وہی باقی تمام بتانے آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیرے رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو، تیرے سے پناہ نہیں، تیرے رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ دو سلام میں بت وحی کتاب و حکمت کے مالک پر، او آمنہ کے لنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیجئے تو نے وفا تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے ساتھ کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، آج 20 رمضان ختم ہے۔ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ اس رمضان کے مہینے ہوا۔ 17 رمضان جنگ بدر، 20 رمضان فتح مکہ۔ یہ تاریخ اور اس 20 رمضان کی 21 شب نزول قرآن کا مہینہ۔ تو میرے عزیز و ساتھیوں، آج اس معاشرے میں ہم نبی کی زندگی بہت دور ہے۔ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ اپنی بچیوں کو نبی کی نسبت سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بازار میں اخلاق پر، نبی کے آداب پر، نبی کے اس طریقے پر آپ پڑھائی لا کر۔ سب سے معتبر کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ لا کے اپنے گھر میں رکھیے۔ کسی سنڈے کے دن جب لوگ گیدر ہو جائے اپنے گھر میں، بہن بھائی بیٹھ جائے، ظہر کی نماز کے بعد ہر ہفتہ اپنے گھر میں الرحیق المختوم کا درس رکھیے۔ بچوں کو معلوم ہو، اپنے خاندان کو معلوم کہ نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے۔ 2 قبیلے ہیں، بنو بکر، بنو خزا۔ بنو بکر حلیف ہے مکے والوں کا اور بنو خزا حلیف ہے مدینے والوں کے۔ اب بنو بکر والے ظلم ذاتی شروع کر دیے بنو خزا والوں پر۔ یہ لوگ 40 یا 50 قریب آدمی مدینہ موسم کے پاس ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو بکر والے ہم پر ظلم ذاتی کر دیے، حتیٰ کہ ہم خانے کعبہ میں چلے گئے پناہ کے لیے تو وہاں بھی ہم کو مارے۔ کعبہ تو امن کا مقام ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے کچھ کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمائندہ بھیجے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے، جسے صفوان بن امیہ، وہ سرغاں تھا یہ نوجوان کا، یہ بھی موجود تھا۔ اب وفد گیا موسم کا مدینے سے مکہ، جا کے 3 باتیں رکھا ان کے سامنے۔ یہ تم کو مار رہے کر رہے، یہ فساد جو کرے فساد کو چھوڑ دو، یا پھر صلح رحمی کی بات کرو، یا پھر وہ معاہدہ توڑ دو جو صلح حدیبیہ وقت میں لکھا تھا۔ تو نوجوان جو بچے تھے مشرکان مکہ کے، سہیل بن امیہ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم وعدے کو نہیں مانتے، وہ
ہم توڑ دیتے معاہدہ. یہ وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوا, کہا رسول شرطیں تو نہیں مانے بلکہ وہ معاہدہ بھی توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. جیسے پتہ مکے کے بڑے لوگوں کو چلا, اب اس میں ابو سفیان ہے. ابو سفیان سے نوجوان کیا کرتے یہ بات, کتنے اچھے دن تھے, ہم ان کے پاس جاتے تھے, وہ ہمارے پاس آتے تھے, قافلے شام کی طرف یمن کی طرف جایا کرتے تھے, ابھی کیوں معاہدے توڑ دیا گیا ہے؟ یہ بھاگتا ہوا ابو سفیان مکہ سے مدینہ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا, اللہ رسول آپ اچھے بھائی کے اچھے بیٹے ہیں, آپ خیر خواہ ہیں قوم کی امت کے, اپنی قوم پہ رحم کریے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. یہ نکل گیا, وہ صدیق کے پاس گیا اور وہ صدیق کہنے لگا ابو صدیق خاموش ہے. عمر بن خطاب کے پاس, عمر بن خطاب نے کہا تو اللہ کے رسول خاموش تھے, اگر میں رہتا تو تلوار سے کام کرتا تھا. یہ بات نہیں کری. پھر علی کے پاس آیا, حضرت علی کے پاس, حضرت فاطمہ کے گھر کو تمام باتیں کیا, حضرت حسن حسین کے اوپر ہاتھ پھیرایا تو مدن فاطمہ کہتی کہ یہ باتیں بڑوں کی ہیں, ہمیں درمیان مت لائیے. وہاں سے بے آبرو ہو کر مدینہ سے نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر مر الزران ایک علاقہ میں جا کے ٹھہر گئے. 1 2 3 10,000 صحابہ کرام کڑی انداز لڑنے والے 10,000 آدمیوں کو لے کے نکلے, اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تمام خبروں کو بند کر دے, میرے مالک تمام خبروں کو بند کر دے. دبے پاؤں مر الزران سے اللہ رسول نکلے. صحابہ کرام گاڈ آف آنر دیتے ہوئے, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, طلحہ بن عبداللہ, زبیر, امام سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف گاڈ آف آنر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کجائے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے, خسوا پر اونٹنی چلی, آپ نے خسوا اپنے سر کو جھکا کے بیٹھے. تو ابو بکر صدیق پوچھتے اللہ کے رسول ہم تو فاتح ہیں, کامیابی ہمارے قدم چھون لی, پھر کیوں اپنے سر کو جھکا کے چل رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جب میں ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ جا رہا تھا تو ان لوگوں کے سینے تنے ہوئے تھے, سر اٹھے ہوئے تھے, ان کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں اپنے سر کو نیچے کر رہا ہوں کہ میں اگر سر اٹھا تو ان کا سر شرمندگی سے نیچے نہ ہو جائے. ان کا سر شرمندگی سے نیچے نہ ہو جائے, اس لیے اپنے سر کو چکا لو. اللہ, یہ آداب, یہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ اس سے سنو. اب تو دشمن کے ساتھ دوستوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب تو دشمن کی شرمندگی کا خیال ہے نبی کو, اپنا سر جھکا کے چل رہے. خانہ کعبہ کی صفی لائی, اور صدیق سب شامل ہو, سمیہ, ہندا, جو بہت زیادہ ظلم ذاتی میں آگے تھی. ابو سفیان اپنے گھر میں جا کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے, ان کے آداب کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے. یہ بات کرنے رہے تھے, داڑھی کو پکڑی ابو سفیان کی, اٹھا کے چھاڑ دی ہندا زمین پہ, سینے پہ پیر رکھ کے ٹھہر گئی. کہا تو اس کی تعریف کر رہا ہے, کل ایسا نہ ہو کہ اسے دین داخل ہو جائے. لوگ بات کو بڑھنے نہیں دیے, ہٹا دیے. صحابہ کرام خانہ کعبہ کے قریب سے, دھول کا غبار اڑ رہا ہے, دھول کا غبار اڑ رہا ہے. پردہ ہٹا کے سمیہ دیکھی, کسی کا گھر نہیں جلا, کسی جانور نہیں چھینے گئے, کسی بچے کو نہیں مارا گیا, کسی کا قتل نہیں ہوا. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں جو زمین پہ آ گئے؟ صحابہ خانہ کعبہ قریب گئے, روتے روتے دعا کی کہ اللہ ہندا کے دل میں ایمان ڈال دے, اللہ ہندا کے دل میں ایمان ڈال دے. دعا کرنے لگے. اس کے بعد معاملے طے ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. کعبے میں تصویر پھاڑ دیے, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی فوٹو پھاڑ دیے, تو کبوتر کی جوڑی تھی توڑ دیے. خانہ کعبہ کو صاف کرے اور پھر دروازے کے پاس آئے, آپ نے خطبہ دیا. پورے مشرکان مکہ
تھر تھر کانپ رہے، سب خوف کی حالت میں ہیں۔ مسلمان فاتح ہو کے آگے خانے کعبہ کو ریکیپچر کر لیے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے وہ تکلیفیں دی، ہم نے وہ اذیتیں پہنچائی، صحابہ اکرام کو اپنے جینے نہیں دیا، وہ آخر میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اتنا ہم کو ستائے، اتنا ہم ان کو ستائے، لیکن یہ کون ہے بدلہ لینے کے بغیر دعا کر رہے ہماری ہدایت کی؟ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے، ابوبکر صدیق ایک طرف بیٹھ گئے، عمر بن خطاب ایک طرف بیٹھ گئے، ایک کے بعد ایک لوگ بیعت کرتے جاتے، ایمان لاتے جاتے، جوق تو جوق لوگ آتے گئے۔ اتنے میں ہندا بھی آئی تو کہتے عمر اے چرواہے کی اولاد ہٹ پر اسے۔ عمر بن خطاب نیچے سے اوپر دیکھے، یہ کون ہے نقاب پہننے، یہ کون ہے؟ اللہ رسول نے جیسے اللہ رسول کے ہاتھ پہ ایمان لئی، اللہ رسول نے کہا اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، تو غصے سے ہندا کہنے لگی، پھر جو ہے ابو سفیان کو بڑھ کے پیسے دو، بولو ہم اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، تو وہ سمجھ گئی ہندا ہے۔ اس کے بعد ہندا ایمان لائی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہندا تمہیں سامنے نہیں آنا، تمہیں پیچھے بیٹھنا، اس لیے کہ جب تمہیں سامنے آئے گی تو تجھ کو دیکھتے میرے چچا کلیجہ یاد آئے گا۔ ہم زیادہ کلیجہ نکال کے چابی اور تھوک دی، وہ آپ کی نگاہوں میں پھر رہا تھا۔ ہٹ گئی ہندا، وحشی بن حارثہ آئے، اللہ کے سسم وحشی بن حارث کو دیکھا، کہا وحشی تم نے احد کے وقت، احد کے میدان میں تم نے برچھی پھرکا کے میں چاچا پہ ماری، ہندا نے حکم دیا تم نے مجھے مارا، جب تم میری نگاہوں میں آؤ گے تو میں چچا کلیجہ مجھے یاد آ جائے گا، ویشی ایمان لاؤ، میرے پیچھے اور میرے سامنے نہیں آنا، ویشی ایمان لائے۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی، اللہ رسول میرا شوہر آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے نکل کے، آپ مجھے اجازت دیجیے یا امان دے دیجیے، میں اپنے شوہر کو آپ کے سامنے لاؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے بندو، جو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی کے دوپٹے کے آنچل میں آتا ہے اسے محمد امان دیتا ہے، اللہ اسے محمد امان دیتا ہے۔ اس کے بعد بھاگتے گئی، کنان میں ہاتھ پکڑا، کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پلٹ کے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، میں اور باپ نے مل کر وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پہنچائی، اگر میں جاؤں تو میری گردن الگ ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دے، میں نہیں آ سکتا ان کے پاس۔ کہنے لگے کیا سوچتے لوگوں کے بارے میں ان سے وعدہ لے کر آئے ہوں کہ تمہیں امان ملے گی، چلو میرے ساتھ، یہ دوپٹہ اڑا دے گا تو لے کے آنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، لوگ جوق دو جوق ایمان لاتے رہے۔ جیسے ابھی فاصلہ باقی ہے ملنے کے لیے، ادھر سے اکرام بن ابو جہل آ رہا ہے، ادھر عمر بن خطاب بیٹھے، ہلکی ہوا چلی، پردہ ہٹا، ابو جہل کا بیڑا چہرہ دکھا، عمر بن خطاب نے ابن الکلاب کتے کی اولاد آ رہا ہے، ابن الکلاب کتے کی اولاد آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے منہ پہ ہاتھ رکھے، کہا عمر تجھے کیا حق بنتا ہے ان کے زندوں کے ساتھ ان کے مردوں کو برا کہے؟ خاموش بیٹھ جا، خاموش بیٹھ جا، قریب ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل، اللہ کے رسول نے کہا اکرمہ میں تجھے امان دے دیا ہے، میں تجھے امان دے دیا ہے، اکرمہ دیکھ دل کو ٹٹول، اللہ کی یاد سے غافل ہے نہیں۔ اکرمہ کہتا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، محسن اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری رنجشیں ختم ہو گئی، پورے اختلافات ختم ہو گئے، دل موم کی طرف نرم ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول پلٹ کہتے عمر اچھا ہوتے جملے اس کے کان نہیں پڑے، اگر جملے اس کے کان میں پڑ جاتے تو اللہ کا اطاعت بننے کے بعد
اللہ کا باغی ہو جاتا تھا. محبت سے دین کا کام کرنے والی بنی, لوگوں تک پہنچانے بنی, اللہ کی بات کو پہنچانے بنی. میں دوستو ساتھیو, آج دنیا التش کی ستائیں لگا رہی ہے. یہ کون ہے جو ہمیں پیاس کو بجھائے گا؟ اللہ کے لیے ہم پیاس کو بجھانے والے بنے. آپ کے پاس وہ نعمت ہے, سو کلمہ کہتے ہیں. آج دنیا پیاس سے پیار بجھاؤ ان کی کس کلمے کو پہنچا کر. الحمدللہ یورپ آنے والے قریب 30 سالوں کے اندر انالائز کرے بیٹھے, آنے والے 30 سالوں میں پورا یورپ بلاک اسلام کے آغوش میں آ جائے گا. اللہ حال ہی میں 10 سے 11 رمضان کی افطار کی دعوت ہوئی جرمنی میں. 1 لاکھ آدمی روڈ پہ افطار کی دعوت, 1 لاکھ آدمی جرمن میں. یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ امریکہ کے ایسے وہ مساجد نہیں, ٹیکساس میں, نیو یارک میں, شکاگو میں ہجوم ہے. ادھر نیو یارک, ادھر آسٹریلیا میں, میلبورن, سڈنی, لوگ چونک تو چونک دین داخل ہوتے ہیں. دین سمجھنا چاہے کیا چیز ہے. ہم ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بس پہنچائے بات, اللہ کی بات کو پہنچائے, سمجھانے والے بتائے. آپ کا کام پہنچا دینا, بس پہنچا دیجیے, بس پہنچا دیجیے. میں عزیز دوست ساتھیوں, یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ میرے آپ کی دنیا آخر بہتر سے بن رہا ہے, کیونکہ میرے کو پھر یہاں سے زید آباد جانے کا ہے. زید آباد میں بہن گاڑی آ چکی ہے, وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو برائے کرم مہربانی آج انشاءاللہ فتح مکہ پہ اتنی باتیں ہوئی. انشاءاللہ گزشتہ وقت نبی کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.